بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بیست نیوز نیٹ ورک، میں ہوں کاظم مظفری۔ سب سے پہلے آج کی ہیڈ لائنز۔ يوم القدس يجمعنا يوم القدس يجمعنا عالمی یوم القدس کے موقع پر پاکستان سمیت دنیا بھر میں عظیم الشان ریلیوں کا انعقاد۔ پاکستان میں 10 دن سے بھی کم وقت میں پولیو کا دوسرا کیس رپورٹ۔ قابض اسرائیلی فوج نے شمالی مغربی کنارے میں ایک اور فلسطینی نوجوان کو شہید کر دیا۔ افغانستان میں مسجد کے اندر زوردار دھماکہ، 50 نمازی شہید۔ رہبر مسلمین سید علی خامنہئی نے کہا ہے کہ مقبوضہ علاقوں میں حالیہ پیش رفت نے اسرائیل کے لیے موت کی گھنٹی بجا دی ہے۔ برطانیہ مشرقی یورپ میں 8000 فوجی تعینات کرے گا۔ شمالی کوریا کے سربراہ نے کہا ہے کہ اگر شمالی کوریا کو دھمکی دی گئی تو وہ جوہری ہتھیار کا استعمال پہلے کرے گا۔ پاکستان میں ایک ہفتے کے دوران مہنگائی کی شرح میں اضافہ۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ عالمی یوم القدس کے حوالے سے پاکستان سمیت دنیا بھر میں عظیم الشان ریلیوں کا انعقاد کیا گیا۔ يوم القدس يجمعنا يوم القدس يجمعنا يوم القدس يجمعنا يوم القدس عالمی یوم القدس کے موقع پر پاکستان کے تمام بڑے شہروں میں القدس ریلیوں کا انعقاد کیا گیا۔ لاہور میں مرکزی القدس ریلی بعنوان قدس کی آزادی اور کشمیر سے یکجہتی مال روڈ لاہور پر منعقد کی گئی، جس میں ہزاروں لوگ شریک ہوئے۔ ریلی میں تمام مکاتب فکر کے شرکاء کے ساتھ ساتھ علماء و مشائخ بھی شامل ہوئے۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے جامعہ عروۃ الوثقی اور تحریک بیداری امت مصطفیٰ کے سربراہ علامہ سید جواد نقوی کا کہنا تھا کہ کشمیر اور فلسطین پر ایک ہی سال میں قبضہ کیا گیا اور دونوں سرزمینوں کے عوام اب تک مزاحمت دکھا رہے ہیں۔ انشاءاللہ ایک ہی سال ان دونوں سرزمینوں کو صہیونیت سے نجات و آزادی ملے گی۔ چاہے اہل سنت سے تعلق ہو، چاہے شیعہ مسلک سے یا دیگر جو مصالب ہیں دنیا میں ان سے تعلق ہو، بہرحال ہم اسلام کے پرچم تلے ہیں اور یہ وقت کی ضرورت نہیں ہے، یہ قرآن کا حتمی فیصلہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ پاکستان میں بالخصوص جدھر بھی نظر دوڑاتے ہیں آپ کو ببصیرت آواز جناب محترم کی جانب سے ہی نظر آتی ہے۔ تو یہ ہمارا قومی فریضہ ہے، ہمارا قرآنی فریضہ ہے، ہمارا اسلامی فریضہ ہے کہ اس پرچم تلے حق کی آواز بلند کریں۔ پاکستان کی سرزمین پر ہر جگہ پر امام امت خمینی بت شکن کے فرمان کے مطابق آخری جمعہ کو یوم القدس کے عنوان سے منا رہے ہیں، اور جامعہ عروۃ الوثقی اس حوالے سے اپنا دینی فریضہ، اخلاقی فریضہ ادا کر رہا ہے۔ ظالمین تک اس کی آواز پہنچتی ہے اور وہ اس سے خائف بھی ہیں۔ اکثر جگہ پر، اکثر ممالک میں اسرائیل کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ یہ ریلیاں بند کروائے۔ اگر اس کا فائدہ نہیں ہے تو وہ کیوں بند کروانا چاہتا ہے؟ اگر ہم جنگ نہیں کر سکتے لیکن اپنی آواز سے اور آواز بلند کر کے ان ریلیوں سے ہم ان کو آزاد کروا سکتے ہیں۔ پاکستان کے ساتھ ساتھ عالمی یوم القدس کے موقع پر دنیا بھر میں عظیم الشان ریلیوں کا انعقاد ہوا اور کروڑوں لوگ فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی اور القدس کی آزادی کے لیے سڑکوں پر نکل آئے۔ سب سے بڑی ریلی کا انعقاد یمن کے دارالحکومت صنعا میں ہوا، جہاں لاکھوں لوگوں نے مقبوضہ بیت المقدس اور فلسطین کی آزادی اور اسرائیل کی نابودی کے لیے احتجاج کیا۔ مقبوضہ کشمیر میں بھی فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی۔ ان ریلیوں میں تمام شعبہ زندگی سے منسلک افراد نے شرکت کی اور دنیا کو یہ باور کرایا کہ مظلومین کا ساتھ دینا ان کا دینی فریضہ ہے۔ پاکستان میں 10 دن سے بھی کم وقت میں پولیو کا دوسرا کیس رپورٹ ہوا ہے۔ ذرائع کے مطابق نئے کیسز نے متعلقہ حکام میں خوف و ہراس پھیلا دیا ہے، کیونکہ عید کی تعطیلات کے دوران بڑے پیمانے پر نقل و حرکت کی وجہ سے وائرس لوگوں کے ساتھ سفر کر سکتا ہے۔ اسلام آباد میں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ میں پاکستان نیشنل پولیو لیبارٹری کا کہنا ہے کہ وائلڈ پولیو وائرس کا شکار ہو کر مفلوج ہونے والی 2 سالہ بچی کا تعلق شمالی وزیرستان سے ہے۔ اس سے قبل 22 اپریل کو ایک 15 ماہ کے لڑکے کے پولیو وائرس کا شکار ہونے کی تصدیق ہوئی تھی۔ دونوں بچوں کا تعلق شمالی وزیرستان کی کونسل میر علی سے ہے۔
خبر شامل کرتے ہیں مقبوضہ علاقے سے، جہاں قابض اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے میں ایک اور فلسطینی نوجوان کو گولی مار کر شہید کر دیا۔ فلسطینی ذرائع ابلاغ کے مطابق صہیونی فوج نے 27 سالہ فلسطینی نوجوان کو قلقیلیہ قصبے کے قریب گولی مار کر شہید کیا۔ ایک روز قبل شمالی وسطی مغربی کنارے میں ایک نامعلوم شخص نے غیر قانونی اسرائیلی بستی کے داخلی دروازے پر ایک اسرائیلی سیکیورٹی گارڈ کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ خیال رہے کہ قابض اسرائیلی حکومت نے رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے آغاز سے مظلوم فلسطینیوں کے خلاف وحشیانہ حملوں میں شدت کے ساتھ اضافہ کیا ہے۔ گزشتہ مہینے سے اب تک اسرائیلی فوجیوں کی فائرنگ سے کم از کم 25 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جبکہ فلسطینیوں کی جوابی کارروائی میں 14 اسرائیلی ہلاک بھی ہوئے ہیں۔ اور ایک افسوسناک خبر، افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ایک مسجد کے اندر زوردار دھماکہ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں 50 نمازی شہید ہو گئے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق افغانستان کے دارالحکومت کابل میں مسجد خلیفہ آغا گل جان میں اس وقت دھماکہ ہو گیا جب وہاں نماز جمعہ ادا کی جا رہی تھی، جس میں سینکڑوں نمازی شریک تھے۔ دھماکے کے بعد بگدڑ مچ گئی اور ہر طرف آہو بکا کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ تاحال کسی گروپ نے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، تاہم گزشتہ برس اگست کے وسط میں طالبان کے اقتدار سنبھالنے کے بعد سے مساجد اور سیکیورٹی اہلکاروں پر حملے کی ذمہ داری داعش قبول کرتی آئی ہے۔ گزشتہ روز بھی افغانستان کے صوبے بلخ میں 2 مختلف مقامات پر بم دھماکے ہوئے، جس میں مجموعی طور پر 11 افراد جاں بحق اور 14 زخمی ہو گئے تھے۔ رہبر مسلمین سید علی خامنہئی نے کہا ہے کہ مقبوضہ فلسطین میں حالیہ پیش رفت نے اسرائیل کے لیے موت کی گھنٹی بجا دی ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی امام سید علی خامنہئی نے یوم القدس کے موقع پر ٹیلی ویژن خطاب میں فرمایا کہ فلسطین اور دنیا بھر میں ہونے والی پیش رفت نے اسرائیلی حکومت کے ساتھ سمجھوتہ کرنے والی تمام سازشوں کے لیے موت کی گھنٹی بجا دی ہے۔ رہبر معظم نے فرمایا کہ فلسطین یا فلسطینی عوام کی اجازت کے بغیر کوئی بھی منصوبہ نافذ العمل نہیں۔ انہوں نے فلسطینی عوام کی مزاحمت کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ فلسطینی عوام نے بے مثال مزاحمت و استقامت کا مظاہرہ کیا ہے اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ حزب اللہ کے سربراہ سید حسن نصر اللہ نے بھی یوم القدس کے موقع پر ٹیلی ویژن خطاب میں کہا کہ غاصب صہیونی ریاست اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کرنے سے کوئی نتیجہ حاصل نہیں ہوگا۔ القدس کی آزادی کا واحد راستہ مزاحمت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ فلسطینی عوام اپنی آزادی کے لیے آج زیادہ پر امید اور پر اعتماد ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ عارضی ریاست کا سیکیورٹی کے بغیر قیام ممکن نہیں، جو کہ اس کی کمزوری ہے۔ فلسطین کی آزادی کے لیے بڑی افواج نہیں چاہیے، فقط اسرائیل کی سیکیورٹی کو نقصان پہنچانے کی ضرورت ہے، اور ایسا کرنے سے صہیونی اپنے ساز و سامان سمیت فرار کر جائیں گے۔ برطانیہ مشرقی یورپ میں 8,000 فوجی تعینات کرے گا۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق تقریباً 8,000 برطانوی فوجی مشرقی یورپ میں فوجی مشقوں میں حصہ لیں گے۔ مشرقی یورپ میں یہ تعیناتی سرد جنگ کے بعد کی سب سے بڑی تعیناتی ہے۔ اس منصوبے کے تحت موسم گرما سے فن لینڈ سے شمالی مقدونیہ تک درجنوں ٹینکس تعینات کیے جائیں گے۔ برطانیہ کے فیلڈ کمانڈر نے کہا ہے کہ برطانیہ یورپ کے دفاع اور روسی جارحیت کو روکنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ خیال رہے کہ یوکرین میں جاری جنگ کے باعث نیٹو فوجی اتحاد اور روس کے مابین جنگ کا خطرہ مزید بڑھ گیا ہے۔ شمالی کوریا کے سپریم لیڈر نے کہا ہے کہ اگر شمالی کوریا کو دھمکی دی گئی تو وہ جوہری ہتھیار پہلے استعمال کرے گا۔ تفصیلات کے مطابق شمالی کوریا کے سپریم لیڈر کیم جونگ ان نے اپنے اعلیٰ فوجی افسران سے مطالبہ کیا کہ وہ شمالی کوریا کی مسلح افواج کی مکمل برتری کو برقرار رکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں۔ کیم جونگ ان نے کہا کہ انہیں اپنی قوت بڑھانے کے لیے جوہری ہتھیاروں کی تعمیر مسلسل جاری رکھنی چاہیے تاکہ دنیا کی کوئی طاقت شمالی کوریا کو دھمکا نہ سکے۔ شمالی کوریا نے اب تک اس سال ہتھیاروں کے 13 میزائل تجربات کیے ہیں، جس میں 2017 کے بعد سے ICBM کا پہلا مکمل رینج ٹیسٹ بھی شامل ہے۔ ملک میں ایک ہفتے کے دوران مہنگائی کی شرح میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے۔ ادارہ شماریات کے مطابق ملک میں ایک ہفتے کے دوران مہنگائی کی شرح 43% بڑھ گئی، جس سے مجموعی شرح 15.86% ہو گئی۔ ادارہ شماریات کے مطابق رواں ہفتے آٹا اور چینی سمیت 4 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں کمی ہوئی اور 22 کی قیمتوں میں استحکام رہا۔ حالیہ ہفتے ٹماٹر 24 روپے 17 پیسے، پیاز 8 روپے 24 پیسے فی کلو مہنگے ہوئے، جبکہ انڈوں کی فی درجن قیمت میں 4 روپے 98 پیسے اضافہ ہوا۔ ادارہ شماریات کے مطابق ہفتہ وار مہنگائی کی مجموعی شرح 15.86% ہو گئی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے بیست نیوز نیٹ ورک۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔